اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشیاں بانٹ رہے ہوں گے۔ تو آج پھر میں آپ کے لیے ایک اسلامی واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ اس سے سبق سیکھیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی تمام اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو واقعہ ہے حضرت بہلول دانا کا۔ بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ پانچویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک فلاسفر، ولی، کامل اور تارک دنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف توجہ کرتے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت سی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے۔ کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمر اور تعلق عرب قبیلے بنو امان سے تھا۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کیں، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آیا، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلہ کاٹا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے، اور ہارون رشید کی چہتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھاڑو کے بڑے انعام کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے تھے اور پھر خود اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن رات کو ہارون نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے مناظر دکھتے ہیں، جس میں آبشاروں اور مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی ہیں۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیوں یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو دربان نے اسے روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگے، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے، اس لیے مجھے اندر جانا ہے۔ دربان نے کہا، نہیں، یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ جب دربان نے ہارون کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول فرمائی ہے اور اسے جنت میں اللہ تعالیٰ نے محل عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس میں کراوٹیں بدلتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا دریا کنارے پہنچ گیا۔ تو دوستو، یہ تھا وہ واقعہ، اسلامی واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور دین حکمت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔